أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلاة عزیزان گرامی، مسلسل چاند رات سے ابھی تک آپ حضرات سیرت محمد وآل محمد اور امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کے سلسلے میں مسلسل آپ مجالس سماعت فرما رہے ہیں، اور جیسا کہ ابتدا میں ایسا لگا کہ شاید اس سال ہم فرصت نہ دے سکیں گے، ہم مجالس برپا نہ کر سکیں گے، ہم فرش اذان نہ بچھا سکیں گے، لیکن مولا کا لاکھ لاکھ کرم ہے۔ ہر انسان کو ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے خدا کا کہ اس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ وہ موقع دیا کہ جس طرح سے ہم ہر سال عزاداری کر رہے تھے اسی طرح سے مجلس برپا ہو، اور مولا کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ان کی فرش اعضا بچھا سکیں۔ یقین جانیے کہ جو ہم یہ فرش اعضا بچھاتے ہیں اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ تو مولا کی طرف سے انتخاب ہے کہ جس کو مولا اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لے، اور اس سے زیادہ کیا شرف ہو سکتا ہے کہ معصوم کے خطا کار کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کرے۔ صلاۃ پڑھیں محمد والے اور میں ان تمام ہی حضرات کے لیے ان کے لیے بھی دعا کیجیے، یقیناً کہ جن حضرات نے محنتیں کر کے اور جن حضرات نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس فرش اعضا کو بچھانے میں جو ہے وہ اسباب مہیا کیے، اور وہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، قوت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور انہوں نے کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ خداوند عالم تمام ہی عزاداران سید الشہداء کو جہاں جہاں بھی عزادار ہیں، جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہ عزاداری کا کارواں کہ جو ابھی یہ تو شروع ہوا ہے، جو جا کر کے انشاءاللہ 8 ربیع الاول پر جو ہے اختتام پذیر ہوگا۔ دعا کریں کہ جہاں مجلسیں نہیں ہو سکی ہیں، جہاں فرش اعضا نہیں بچھایا جا سکا ہے، آنے والے وقت میں وہاں پر بھی اسباب پیدا ہوں اور وہاں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے فرش اعضا بچھا سکیں، جناب زہرا کو کھل کر کے پوچھا دے سکیں۔ عزیزو، میں یہاں کوئی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا، میں اس وقت آپ کو بہت زیادہ بس چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کربلا کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہماری راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، وہ زندہ ہے، اور زندگی کو تم اس کی درک نہیں کر سکتے، تو اس لیے کہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، ہم اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، لیکن ان آنکھوں کے پیچھے بھی ایک دنیا ہے
کہ جو ہم نے نہیں دیکھی ہے، اور وہ دنیا وہ ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ تو خداوند عالم نے منافقین کی زبانوں پر پابندی لگائی، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ دیکھو جو ہماری راہ میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہنا۔ مجھے انصاف سے بتاؤ یہ مردہ کہنے والے لوگ کون تھے؟ یہ شہیدوں کو مرنے والوں کے ساتھ شمار کرنے والے لوگ کون تھے؟ کیا یہ عیسائی تھے؟ کیا یہ یہودی تھے؟ جو فرما رہے ہیں کیا یہ کفار و مشرکین تھے؟ نہیں، وہی لوگ کہ جو اسلام کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھ چکے تھے، جو اللہ کی وحدانیت پہ یقین رکھتے تھے، جو نبی کی نبوت کو مان رہے تھے، جو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، وہی کہہ رہے تھے کہ جو بدر میں شہید ہو گئے، جو آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اگر وہ بدر میں نبی کے ساتھ نہ گئے ہوتے، احد میں نبی کے ساتھ نہ گئے ہوتے، تو ہماری طرح کھا پی رہے ہوتے، ہماری طرح زندگی کے مزے لے رہے ہوتے۔ تو خدا نے ان کے زبانوں پہ پابندی لگائی کہ دیکھو تم مسلمان تو ہو چکے ہو لیکن اسلام تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہو لیکن تم اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، یعنی ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو وہاں پر پابندی لگائی گئی، لا تقولوا لمن یقتل، کہ اپنی زبانوں پہ یہ کلمہ ہماری راہ میں شہید ہونے والوں کے لیے جاری نہ کرنا کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ ہمارے یہاں زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں۔ تو ایک طرف تو زبانوں پہ پابندی لگائی، لیکن منافقین ہیں کہ وہ پھر کہتے کہ چلیے ہم زبان سے نہ کہیں گے لیکن دل میں تو وہی ہے، ذہن میں تو وہی ہے کہ وہ مر گئے۔ تو ایک مرتبہ قرآن نے دوسری آیت پیش کی، عظمت شہداء کو سمجھیے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے، قربانیاں دینے والوں کی عظمتوں کو سمجھیے کہ قرآن کس طرح سے ان کی عظمتوں کی عکاسی کر رہا ہے۔ ارشاد ہوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں سے رزق حاصل کر رہے ہیں۔ تو پہلی پابندی زبانوں پہ لگائی، دوسری مہر دلوں پہ لگائی، ذہنوں پہ لگائی، یعنی خدا نہ اپنی راہ میں قتل ہونے والوں کو زبانوں سے مردہ کہلوانا چاہتا ہے اور نہ کسی کے ذہنوں میں یہ فکر باقی رہنے دینا چاہتا ہے۔ صلاۃ علی محمد و آل محمد۔ آج کیونکہ یوم عاشور ہے، اور یوم عاشور اسلام کی بقا کا دن ہے، یوم عاشور اسلام کو کنٹینیو کرنے کا دن ہے، یوم عاشور انسانیت کی بقا کا دن ہے، شریعت محمدی کی حفاظت کا دن ہے، یہ وہ قربانیوں کا دن ہے، عظیم قربانیوں کا دن ہے کہ اگر یہ یوم عاشور نہ ہوتا تو آج امت مسلمہ کے پاس وہ اسلام نہ ہوتا جو نبی لے کر کے آئے تھے، یہ قرآن نہ ہوتا جو آج ہمارے گھروں میں ہے، جس کا ہم احترام کر رہے ہیں، جس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی دین الہی ختم ہو جاتا، اسلام مٹا دیا جاتا۔ آج یہ عاشور ہی کی وجہ سے یہ پورا جو ہے اسلام کا سلسلہ ہمارے پاس، انبیاء کا اگر احترام ہے تو وہ اسی عاشور کی وجہ سے ہے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین نے، یزید چاہتا تھا فرزند رسول میری بیعت کر لیں، یہی تھا نا مسئلہ، بیعت ہی کی تو بات تھی، میری بیعت کر لیں۔ کیا مطلب بیعت کر لیں؟ یعنی بیچوں و چرا میری جو ہے وہ اطاعت کریں، جو میں چاہتا ہوں ویسے ہی کریں، یہی تو ہے بیعت کے معنی، یعنی اپنے آپ کو حاکم کے سپرد کر دینا، یعنی اس کے ہر عمل کو قابل عمل سمجھنا، لائق عمل سمجھنا، اسے اپنے لیے نمونہ عمل قرار دینا، اس کو آئیڈیل بنانا، یہ ہے بیعت کے معنی۔ یعنی ایک طرح سے بیعت اپنے نفس کو بیچنے کا نام ہے، عربی میں بیعت کے معنی بیچنے کی ہے، بیچنے کا نام ہے کہ ہم آپ کے ہیں، آپ جیسے کہیں گے ویسے۔ تو امام نے کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، اور ولید کے دربار میں آپ نے جب بیعت کا مطالبہ ولید ابن عتبہ نے کیا، یزید کے حاکم نے مدینے کے اندر، تو آپ نے اس سے کہا کہ یزید شارب الخمر، یزید شراب پیتا ہے، یزید شرابی ہے، یزید جواری ہے، یزید مومنوں کا قاتل ہے، یزید قرآن کا مذاق اڑاتا ہے، یزید بندروں سے کھیلتا ہے، یزید اپنے محرم رشتوں کا خیال نہیں کرتا، مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ فرما رہے ہیں میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میں کہوں گا فرزند رسول، مسئلہ آپ کا اور یزید کا ہے، لڑائی آپ کی اور یزید کی ہے، یہ کہیے حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا،
بات ختم ہو جائے گی۔ میرے مولا نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے، میں یہ کہوں گا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ کیوں؟ یہ حسینیت یہاں ختم نہیں ہوگی اور یہ یزیدیت بھی یہاں ختم نہیں ہوگی۔ یہ حسینیت بھی قیامت تک باقی رہے گی، یہ یزیدیت بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ لہذا میں بتا رہا ہوں جو میرا چاہنے والا ہوگا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو بیعت کے مسئلے کو اپنے اور یزید کے درمیان نہیں رکھا امام نے، یہ بیعت کا مسئلہ میرا اور یزید کا ہے نہیں، کہا میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت۔ اب قیامت تک جو حسینی راستے پہ چلتے ہوں گے وہ یزید والوں کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ تو یہ بیعت خالی امام حسین کی نہیں ہے، بیعت جو طلب کر رہا ہے یزید خالی امام حسین سے نہیں کر رہا، وہ آنے والی نسلوں سے بھی بیعت طلب کر رہا ہے۔ اور امام نے بیعت نہ کر کے جو ہے وہ انبیاء کی محنتوں کو بچا لیا۔ بچایا نہیں بچایا؟ بھئی آدم سے شیطان نے بیعت چاہی تھی یا نہیں چاہی تھی؟ نوح سے قوم نوح نے بیعت چاہی تھی یا نہیں چاہی تھی؟ فرعون چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا کہ موسیٰ میری پیروی کریں؟ نمرود چاہتا تھا یا نہیں چاہتا تھا کہ ابراہیم میری پیروی کریں، میری اطاعت کریں؟ تو امام نے بیعت نہ کر کے ہاتھ نہ دے کر کے سر دے دیا کہ یزید تو مجھ سے ہاتھ طلب کرتا ہے، یاد رکھ میں سر تو ایک نہیں 72 دے دوں گا لیکن یہ ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گا۔ کیوں؟ سر میرا ہے، یہ ہاتھ کسی کی میراث ہے، یہ ہاتھ انبیاء کی میراث ہے۔ اگر آج یہ ہاتھ میں نے تیرے ہاتھ میں دے دیا تو آدم کا ہاتھ شیطان کے ہاتھ میں چلا جائے گا، نوح کا ہاتھ قوم نوح کے ہاتھ میں چلا جائے گا، موسیٰ کا ہاتھ فرعون کے ہاتھ میں چلا جائے گا، نمرود کے ابراہیم کا ہاتھ نمرود کے ہاتھ میں چلا جائے گا، اور میرے نانا کا ہاتھ ابو لہب و ابو جہل کے ہاتھ میں چلا جائے گا، میرے بابا کا ہاتھ امیر شام کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ لہذا یہ ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور جب میرے مولا نے ہاتھ نہیں دیا تو معصوم نے کہا السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ۔ یعنی پھر بتایا امام معصوم نے کہ حسین تمام انبیاء کے وارث، حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں۔ اور یہ جو مجلس ہو رہی ہے اس میں اسی لیے تو ارواح انبیاء شریک ہوتی، اسی لیے تو ارواح انبیاء شریک ہوتی ہیں، رسولوں کی روحیں یہاں موجود ہیں۔ کیوں؟ ان کی محنتوں کو بچایا امام نے، ان کی زحمتوں کو باقی رکھا امام نے، ورنہ یہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ بس عزیزو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خالی ماتمی نہ ہو جائیں، مقصد حسین کو پورا کریں، امام حسین کو جو ہدف ہے اسے لے کر کے آگے بڑھیں۔ خالی عاشور کا دن نہیں ہے ہمارے لیے، اس لیے معصوم نے فرمایا کہ جب تم دین سے دور ہونے لگنا تو یہ جملے بار بار اپنی زبان پہ دہرانا کہ کل یوم عاشورا کل ارض کربلا، تاکہ پھر دین سے منسلک ہو جائے۔ تو خالی عاشور کو ہمیں دیندار نہیں ہونا ہے، خالی محرم میں ہمیں دیندار نہیں ہونا ہے، دین کو ہمیں اپنی زندگی کے لہجے لہجے میں ایک ایک لمحے میں اتارنا ہے، اور ہمیں مقصد کربلا کو آگے بڑھانا ہے، مقصد امام حسین کو آگے بڑھانا ہے۔ خدا کی قسم یہ آزادانہ نے امام حسین کہ اس پورا شوق دور میں بھی کہ جب ہر طرف خطرے منڈلا رہے ہیں، یہ تو آزاداری فرش عزا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ نہ ہوئی ہو، لوگوں نے اپنے بچے قربان کر کے اس فرش کو بچھایا ہے، مومنین نے اپنی اولادوں کو قربان کر کے اس فرش عزا کو بچھایا ہے۔ یہ وہ فرش عزا ہے کہ جو دور بنو عباس میں ہاتھوں کو کٹا کر کے جو ہے لوگ زیارت کے لیے گئے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی ہے۔ تو یہ عزاداری تو مٹنے والی نہیں ہے، دشمن لاکھ کوشش کر لے اور جتنا کوئی کوشش کرتا ہے اتنا ہی عزاداری اور بڑھتی جاتی ہے۔ ایک بار درود پڑھ لیں محمد والا محمد۔ میرے گلے میں بھی طاقت نہیں ہے، مسلسل میں بھی جو ہے وہ اشرے پڑھ رہا ہوں، لہذا آواز کام نہیں دے رہی ہے، بس میں آ رہا ہوں مصائب کی طرف۔ عزیزو آج عاشور کا دن ہے، پورا سال ایک مومن شہزادی کو برسہ دینے کے لیے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نوحے یاد کر رہے ہوتے، جیسے عید الفطر گزرتی ہے
ذیقعدہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو عام طور پہ محرم کی گفتگو ہونے لگتی ہے. محرم کے لیے خطبہ سے تذکرہ ہوتا ہے، علماء سے ذکر ہوتا ہے. کس کو بلائیں، کون خطابت کرے، کون سیرت محمد و آل محمد کا منبر پہ آگے بیان کرے. نوح خان اپنی تیاریاں کرتے ہیں، ہمیں زہرا کو پرسہ دینا ہے. سلام پڑھنے والے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں کہ ہمیں امام حسین کا پرسہ ان کے جد نامدار کو دینا ہے. فرش اعلیٰ بچھانے والے فرش اعلیٰ بچھاتے ہیں، اور ایک ماں ہے جو ایک انتظار کرتی رہتی ہے. اجرکم اللہ. ایک کوکھ اجڑی ماں ہے جو ہمیشہ انتظار میں رہتی ہے، کب میرے چاہنے والے فرش اعلیٰ بچھائیں گے، میرے لال کا پرسہ دیں گے. عزیزوں، کربلا میں ایک ہی شہادت تو نہیں ہے. کس کس کا غم منائیں، کس کس کا پرسہ دیں، کس کس کا ذکر کریں. ارے کربلا میں کوئی ایک شہادت تو نہیں ہے. کربلا میں تو اتنی شہادتیں ہیں کہ اگر ہم ذکر کریں تو پورا سال کم پڑ جائے. ایک ایک ایسی شہادت کے جو دل کو لرزا دیتی ہے، دل کو تڑپا دیتی ہے. ہم شبیہ رسول ام لیلہ کا لال حسین کا وہ نوجوان کہ جسے جب مدینے میں نکلتے تو کاروبار کرنے والے تھوڑی دیر کے لیے اپنا کام چھوڑ کے اکبر کو دیکھتے تھے. ارے یہ تو ہمارے رسول کی شبیہ ہے، ہمارے نبی کی شبیہ ہے. حیدر کرار ثانی حیدر کرار حضرت عباس علیہ السلام، امام حسن کی نشانی قاسم. کون ہے قاسم؟ راوی کہتا کہ جب یہ 13 یا 12 سال کا بچہ خیمے سے برآمد ہوا اور میری پہلی نظر، حمید ابن مسلم کا بیان ہے، میری پہلی نظر اس بچے کے چہرے پہ پڑی تو مجھے ایسے لگا جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا، جیسے 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا. مجھے انصاف سے بتاؤ، جو دشمن کی نظر میں 14ویں کے چاند جیسا ہو، ارے وہ ام فروا کی نظر میں کیسا ہوگا؟ وہ ماں کی نظر میں کتنا حسین و جمیل ہوگا، وہ چچا کی نظر میں کتنا حسین و جمیل ہوگا. لیکن عزیزو، میرے مولا نے انسانیت کی بقا کے لیے، میرے مولا نے اسلام کو بچانے کے لیے، میرے مولا نے کلمہ توحید کی حفاظت کے لیے ایسی ایسی قربانیاں پیش کر دی. ارے اپنے اکبر کے لاشا اٹھا لائے، قاسم کے جنازے کے ٹکڑے لے آئے، اصغر کو فوج اشقیاء کے سامنے لے گئے، پانی کا سوال کر چکے. وہ وقت آ رہا ہے، قریب آ رہا وہ وقت، یہ وہی وقت ہے، قریب آ گیا وہ وقت. اب کربلا میں زیادہ امام کے چاہنے والے باقی نہیں ہیں. اب حبیب نہ رہے، یہی وقت ہے. چند لمحوں کے بعد وہ وقت داخل ہو جائے گا جب ساتھ میں حبیب نہیں ہے، مسلم ابن عفیہ نہیں ہے، جنازہ اٹھا چکے امام، سعید ابن عبداللہ نہیں ہے، لاشا لا چکے امام، اور عدیب و قارب بھی نہ رہے، اکبر کا لاشا لا چکے امام، قاسم کا لاشا اٹھا چکے امام. سنیں گے جب قاسم کے جنازے کے ٹکڑے لائے، ایک مرتبہ اکبر کے لاشے کے قریب رکھ دیے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. جنازے کے ٹکڑے اکبر کے قاسم کے اکبر کے جنازے کے ساتھ رکھ دیے. ایک ہاتھ اکبر کے جنازے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ قاسم کے جنازے کے ٹکڑے آسمان کی طرف رک دیا. میرے معبود، یہ اکبر کا لاشا، یہ میرے بھتیجے قاسم، اے میرے معبود حسین غریب آ گیا. میرے معبود حسین غریب آ گیا. اجرکم اللہ. ایک ایک لاشا لے آئے آپ کے مولا.
ایک ایک لاشاں لے آئے، 70 لاشیں اٹھا چکے ہیں، لیکن نہ جانے ایک ششماہا میں کتنا وزن تھا مجھے نہیں معلوم۔ اکبر کا لاشا لانے والے، قاسم کے جنازے کے ٹکڑے اٹھانے والا میرا مولا، عباس جیسے برابر کے بھائی کے بازو لانے والا مولا، نہ جانے کیا گزر گئی کہ جب اصغر کا لاشا خیموں کی طرف لے کر کے چلے تو اکبر کا لاشا خیموں میں پہنچا دیا، عباس کے بازو پہنچا، لیکن اصغر کا لاشا 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، 7 مرتبہ کہتے جاتے تھے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے، مولا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ ملے۔ سنیں گے مولا جوانوں کے لاشیں اٹھا لیے، ان چھوٹے لاشے میں اتنا کیسا وزن، کیا وزن ہے کہ آپ خیموں میں داخل ہیں؟ ارے نادان نہیں جانتا، اکبر جنگ کرنے گئے تھے، بیویوں کو پتا تھا شہید ہو جائیں گے، عباس مقتل میں گئے تھے، قاسم مقتل میں گئے تھے، لیکن اسے تو میں رباب سے یہ کہہ کے لے گیا تھا کہ کیا شاید کوئی فوج یزید میں اس بچے کو بالی بلال، ارے میں کیسے ماں سے کہوں کہ تمہارا لال شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، آج ہی تو لے کر کے آئے، اصغر کا جنازہ ہمت کی، اصغر کا لاشا لائے، در خیمہ پہ آگے آواز دی رباب، رباب نے تمہارا لال آ گیا۔ اس سے پہلے کہ رباب باہر آتی، سکینہ آ گئی، ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بابا بھیا کو پانی پلانا ہے، بابا بھیا کو پانی پلانا ہے۔ روایت کہتی میرے مولا سر کو جھکائے کھڑے رہے، سکینہ کو کوئی جواب نہ دیا۔ ارے کیا جواب دے دے بیٹی کو؟ رباب آئی، حسین سر جھکائے کھڑے تھے، ہاتھوں کو رباب کی طرف بڑھا دیا، اب جو رباب کی نظر پڑی، ارے چیخ نکل گئی، یا بنیا اب اس لوگ کا یولا، اے میرے لال کا تیرے جیسے بچے بھی نہر کے بیویوں میں آخر کی آوازیں بلند ہوئی، وہ اصغرا وہ محمدہ، ماتم ہونے لگا خیام امام حسین میں۔ اب میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکوں گا، میرا گلا صاف نہیں دے رہا، لیکن ہاں سنیے ذرا، تاریخ کہتی اب اصغر بھی نہ رہے، حسین یک کو تنہا رہ گئے کربلا میں، حسین یک کو تنہا رہ گئے کربلا میں۔ ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے، یا زینب، یا ام کلثوم، یا فضہ، رقیہ، سکینہ، علیکن منی السلام، تم سب پر میرا سلام ہو۔ اور یہ کہہ کر کے امام نے رخصت چاہی، جناب زینب کبریٰ نے کہا میرے ماں جائے، یہ بیویاں چاہتی ہیں آپ ایک بار خیمے کے اندر آ جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو الوداع کہہ دیں، ہم چاہتے ہیں آپ کو خدا حافظ کر دیں۔ تاریخ کہتی میرے مولا بیویوں نے حلقہ بنا لیا، میرے مولا بیویوں کے درمیان حلقے میں آ گئے، ایک ایک بیوی کے قریب سے گزرتے جاتے کہتے جاتے بہن ام کلثوم خدا حافظ، بہن ام کلثوم خدا حافظ، میری ماں جائی زینب خدا حافظ، ام زینب خدا حافظ، ام رباب خدا حافظ، اے بیٹی فاطمہ خدا، ایک ایک کو خدا حافظ کہہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایک چھوٹی سی بچی باپ کے پیروں سے لپٹ گئی، بابا کس کے حوالے کرتے ہو؟ بابا چاروں طرف اشیاء خبر ہے، یہاں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ بابا جب سے کربلا میں آئے ظلم پہ ظلم ہو رہے، بابا اب تو چچا نہ رہے، بھیا اکبر نہ رہے۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ سکینہ کو گود میں اٹھایا،
پیار کیا. اے بیٹی سکینہ، ابھی تک تم میرے ساتھ رہا کرتی تھی. اصغر اپنی ماں کے ساتھ سوتا تھا، رباب کے پاس سوتا تھا. آج سے اصغر ہمارے ساتھ رہیں گے. تم اپنی ماں کے ساتھ، رباب کے ساتھ رہنا. ایک مرتبہ بچی نے ہاتھوں کو جوڑا. اچھا بابا جانا ہی چاہتے ہو تو آخری مرتبہ اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں لٹا لو. آخری بار. بابا نہ جانے اس کے بعد سینہ نصیب نہ ہوگا. ایک مرتبہ میرے مولا نے درے خیمہ کے باہر چلتی ہوئی ریت، تپتی ہوئی ریت، میرے مولا اس ریت پہ لیٹ گئے. سکینہ کو لیا، اپنے سینے میں لٹا لیا. چند دیر گفتگو ہوتی رہی. ایک مرتبہ سکینہ کو نیند آ گئی. سکینہ کو نیند آ گئی. ایک مرتبہ میرے مولا نے زینب کو آواز دی، ماں جائی، ارے سکینہ سو گئی ہے، بہن اس کا خیال رکھنا. بہن سکینہ کا خیال رکھنا. اور یہ کہہ کے میرا مولا رخصت ہو رہا ہے. خیمہ میں ماتم کی آوازیں بلند، آہو فغا کی آوازیں بلند. میرے مولا مقتل میں آئے. عباس کی طرف دیکھا، بھیا بھیا آؤ دیکھو تمہارا آقا جنگ کر رہا ہے. بھیا کیا آقا کی جنگ نہ دیکھو گے؟ اور آگے بڑھے. اکبر کے لاشے کے قریب سے گزر رہے. اے میرے لال اکبر، آؤ تم اپنے بابا کی جنگ نہ دیکھو گے. قاسم کے لاشے کے قریب ایک ایک کے قریب سے گزرتے ہوئے پکارتے جاتے ہیں. اور پھر جب اکبر کا جنگ کرنا شروع کی میرے مولا نے تو آواز دیتے جاتے ہیں، اے لعینو تم نے میرے بیٹے اکبر کو مار دیا. اے لعینو تم نے قاسم کے ٹکڑے کر دیے. اے لعینو تم نے میرے اصغر کے تیر مارا. اے لعینو تم نے میرے بھائی کے بازو قلم کر دیے. یہ کہتے ہوئے حملہ کرتے جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین جب حملہ کر رہے تھے، فوج یزیدی کوفے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی. ایک مرتبہ ندا آئی، اے میرے حسین بس نیام کو، تلوار کو نیام میں رکھا. ارے اب کیا تھا، تلواریں چلنے لگی، تیر برسنے لگے، نیزے چلنے لگے. تاریخ کہتی جس کے پاس ہتھیار نہ تھے وہ اپنے دامن میں پتھر اٹھائے ہوئے، اجرک اللہ، وہ اپنے دامن میں پتھر بھرے ہوئے مولا کے پتھر مار رہا تھا. ایک منظر یاد دلاؤں گا، سنیں ذرا. مولا گھوڑے کی پشت پر تھے، ابھی گھوڑے کی پشت پر تھے. پسرے سعد نے کہا حسین زمین پہ نہ گرے، ابھی حسین زمین پہ نہ گرنے پائے ورنہ جنگ کا نقشہ بدل سکتا ہے. کہا پھر کیا کریں کہ کچھ برچھی کچھ نیزے لیے ہوئے داہنی طرف ہو جاؤ، کچھ نیزے لے کر کے بائیں طرف ہو جاؤ. فوج یزیدی کے کچھ لوگ نیزے لیے ہوئے، برچھیاں لیے ہوئے امام کے داہنی طرف آ گئے، کچھ لوگ بائیں طرف آ گئے. فرزند رسول جب داہنی طرف گرنا چاہتے تو پہلو میں نیزے، جب بائیں طرف گرنا چاہتے تو بائیں طرف والے نیزوں سے روک دے. آئے نبی کا نواسا، آئے میرا مولا، زخموں سے چور ہو گئے. ایک مرتبہ زمین میں گرے، جو تیر جسم میں لگے ہوئے تھے، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر. ارے کربلا میں زلزلہ آ گیا، آندھیاں چلنے لگی، شمر خنجر لے کے آگے بڑھا. ارے وہ بے ادبی کی، امام کے سینہ اقدس پہ پہر رکھا، بالوں میں زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ارے اب وہ ظلم ہوا، انبیاء کی روحیں کانپ اٹھی. ارے بس ایک مرتبہ آواز آئی، الا خلقو دینا حسینوں میں کربلا، الا خلقو میں حلو حسینوں میں. ارے خیموں میں زینب پریشان، حسین امام حسین، حسین امام حسین.
عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا. سب حضرات حلقہ بنا لیں، مل جل کے ماتم کریں، روز عاشورہ ہے، مل کے ماتم کریں. عباس دیکھو ذرا شہ کے گلے پر چلتا ہے خنجر عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو شہ کے گلے چلتا ہے خنجر عباس دیکھو ذرا عباس بچے کی گردن پہ تیر مارا بچے کی گردن پہ تیر مارا اس کو لحد سے باہر نکالا لحد سے باہر نکالا اس کو لحد سے باہر نکالا اس کو لحد سے باہر نکالا بے سر پڑا ہے وہ لاش اصغر عباس دیکھو ذرا عباس عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا تم سو رہے ہو دریا کنارے 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 والی سکینہ تم کو پکارے 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 ہم گوا کے پانی لے کر عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا عباس دیکھو ذرا دونوں محمد جم کر لڑے ہیں دونوں محمد جم کر لڑے ہیں دونوں کے لاشیں